منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ایک مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے بھی کھانا کھانا ہے تو یہیں کھانا کھا لو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، یعنی روٹیاں تھی، سالن وغیرہ نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوئے تو اچانک ہی ایک شہد کی مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آپ کے سر مبارک کے اوپر پھرنے لگ گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے، یہ آپ کے سر پر کیوں پھر رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، سالن نہ ہونے کی وجہ سے یہ شہد کی مکھیاں بے قرار ہو چکی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارا قریب ہی ایک غار میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں سے شہد لے کر آئیں، تو آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد لے کر آ جائے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے غار میں چلے جاؤ اور وہاں سے شہد لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے گئے اور غار میں پہنچ کر وہاں سے شہد کے چھتے سے شہد اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان تقسیم کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس شہد سے کھانا تناول فرمایا۔ پھر دوبارہ وہی مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سر مبارک پر چکر لگانے لگ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر عرض کیا، رسول اللہ اس نے اب شہد دے دی، اب یہ یہاں کیوں گھوم رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس مکھی سے پوچھا، اے مکھی تمہاری خوراک کیا ہے، تم کیا کھاتی ہو؟ اس مکھی نے مجھے کہا کہ ہم درختوں پر، بیابانوں پر جو ہمیں پھول نظر آتے ہیں ہم ان پھول کو کھا لیتی ہیں، ان کے رس کو نچوڑ لیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پھولوں کو کھاتی ہو تو ان میں سے کچھ پھول تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کڑوے ہوتے ہیں، جن کا ذائقہ بد مزہ ہوتا ہے، لیکن تمہارا جو شہد ہوتا ہے وہ نہایت شیریں اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات دراصل یہ ہے، ایک ہمارا سردار ہوتا ہے، ایک ہمارا امیر ہوتا ہے، ہم اس کے تابع ہوتی ہیں۔ جب ہم شہد کی مکھیاں پھولوں سے ان کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ پھولوں کا رس جو بد مزہ ہوتا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس طرح یہ خوش ذائقہ شہد بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ شہد کی مکھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ جو تلخی رس ہوتا ہے، بد مزہ کچھ رس ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ شیریں بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی تکالیف ہوں گی، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی برکت سے وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں دور فرما دے گا، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔